بسم اللہ الرحمن الرحیم. جرگہ پروگرام میں سلیم صافی نے کامران ٹسوری کو بلایا ہے. ایک طرف سلیم صافی جج بن کے بیٹھ گئے اور دوسری طرف کامران ٹسوری عوام کے نام نہاد ہمدرد بننے کی کوشش کر رہے ہیں. سب سے پہلے تو سلیم صافی، وہ اے پی ایس کا واقعہ تو یاد ہوگا تمہیں، جس میں 150 سے زائد بچوں کو شہید کر دیا گیا. اس کے قاتل کا تم نے انٹرویو لیا تھا، جسے ادیب، شاعر، پتہ نہیں کیا کیا بنا کر پیش کر رہے تھے. تمہارے تو ذرا سی بھی غیرت گوارا نہیں کی کہ ایک قاتل کا انٹرویو لے رہے اور اس کو تم ایک معصوم بنا کر پیش کر رہے، اور پھر اس کو آپ کو پتا ہوگا کہ اس کو خاموشی سے ملک سے باہر اس فیملی کے ساتھ بھیج دیا گیا. وہ اپنی خوشی سے زندگی گزار رہے. کبھی اس پہ پروگرام کریں گے آپ؟ 8 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے، ان بچوں کے والدین کو انصاف نہیں ملا. اور دوسرا، آپ کا تعلق کے پی کے سے ہے نا. کے پی کے میں کیا حالات ہیں وہاں؟ بزنس فورم، بزنس مین، عام آدمی کتنے پریشان ہیں وہاں. بھتہ خوری، یہاں تک کہ قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی، سینٹ کے ممبرز، گورنر تک محفوظ نہیں اس بھتہ خوری سے. آئے دن فوجی جوانوں کو وہاں شہید کیا جا رہا ہے. کبھی اس پہ پروگرام کیا آپ نے؟ یہاں تک کہ پولیو ورکرز، ہر سال پولیو ورکرز مارے جاتے ہیں کے پی کے میں. کبھی اس پہ پروگرام کیا؟ کون مارتا ہوں؟ اور دوسرا کامران ٹسوری پہ آتا ہوں. آپ کے کیا وہ سونے کے بٹن لگے ہوئے جو آپ کو گورنر بنا دیا گیا؟ آپ نے ایک ریشو بتائیے کہ بائی الیکشن ہوئے ہیں، اس سے عوام کی نفس کا آپ کو پتہ لگا. وہ بائی الیکشن میں جو 10%، 9%، 8% جو ووٹ پڑے ہیں، وہ جہاں تک کہ جب آپ نے ذکر کیا کہ عمران خان بھی وہاں سے جیتے ہیں لیکن ان کو 8% ووٹ ملے. عمران خان کی ضمانت ضبط ہوئی، وہ کیوں ہوئی؟ وہ الطاف بھائی کے بائیکاٹ کی کال پر لوگوں نے لبیک کہا ہے اور مکمل بائیکاٹ کر کے اپنا فیصلہ الطاف بھائی کو دے دیا ہے. اور نوشہ دیوار ہے، یہ تمام قوتیں پڑھ لیں کہ آپ کراچی، حیدرآباد، سندھ کے شہری عوام اور حق پرست عوام قائد تحریک الطاف حسین بھائی کے ساتھ پہلے بھی تھے، آج بھی ہیں اور ہمیشہ رہیں گے انشاءاللہ. جی الطاف حسین بھائی. السلام علیکم دادا جان. میں زینیا اقرا آصف مانچسٹر. دادا جان، گزشتہ کچھ دنوں سے سندھ کی سیاست میں کچھ ایسی قوتیں نظر آ رہی ہیں جو سندھ کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کر رہی ہیں. کچھ ایسی خلائی مخلوقیں ہیں جو ملک میں انتشار کا باعث بن رہی ہیں. ایک ناگوار، ایک جاہل انسان کو گورنر سندھ بنا کر ہمارے سروں پہ مسلط کر دیا گیا، اور دیکھا جا رہا ہے کہ جنہوں نے انہیں گورنر سندھ بنایا ہے آج کل پریس کانفرنس میں جوتے ان کا مقدر بن رہے ہیں. سلیم صافی، تم جیسے گھٹیا انسان، تمہاری کیا اوقات ہوتی ہے کہ تم میرے دادا جان کے بارے میں بات کرو؟ سیاست کرو یا نہ کرو وہ تو دور کی بات ہے، تم جا کے پہلے اپنی اوقات یاد کرو. اور کامران ٹسوری، تم تو ہو ہی گندی نالی کے کیڑے. جیسے سلیم صافی کا چہرہ آج ہماری عوام کے سامنے ظاہر ہو گیا ہے اور زوال اس کا مقدر انشاءاللہ تعالیٰ بنے گی. کامران ٹسوری اور خالد مقدول جیسے سیاستدان اور سلیم صافی جیسے جرنلسٹ، جن کو دادا جان پہلے بھی مسترد کرتے تھے، انشاءاللہ تعالیٰ مسترد کرتے رہیں گے. جیسے آج پریس کانفرنس میں ان کو جوتے پڑے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ایسے ہی زوال ان کا مقدر بنے رہیں گا اور ان کو جوتے پڑیں گے. اور ان کو دادا جان اور ہم ان کے چاہنے والوں کے آگے گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے انشاءاللہ تعالیٰ.